سبق نمبر 6 پڑھتے ہیں۔ کیسے پڑھیں گے؟ یہاں اوپر لکھا ہوا ہے، یہاں پر تھوڑا سا زوم کر لیتے ہیں۔ ہاں، اس سبق کو ہجے اور رواں دونوں طریقوں سے پڑھیں، ٹھیک ہے؟ آگے لکھا ہوا ہے حرکات، تنوین اور تمام حروف بالخصوص حروف مستعلیہ کی درست ادائیگی کا خاص خیال رکھیں، ٹھیک ہے؟ اب حروف مستعلیہ تو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی، کیونکہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جس پر جو حرف بلو کلر کا ہے، مطلب نیلا کلر کا، ہلکا نیلا کلر کا جو ہے حرف ہے، اس کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں۔ مثلا یہ خا جو ہے وہ حروف مستعلیہ ہے، قاف جو ہے حروف مستعلیہ ہے، صاد حروف مستعلیہ ہے، یہ قاف حروف مستعلیہ ہے، غین حروف مستعلیہ ہے، طا حروف مستعلیہ ہے، صاد حروف مستعلیہ، ٹھیک ہے؟ تو چلیے ہم ہجے کس طریقے سے کریں گے اور اپنا سبق آگے کیسے بڑھائیں گے بہتر طریقے سے، کس انداز سے ہم سیکھیں گے، کس طریقے سے ہمیں پڑھنا چاہیے۔ چلیے، سب سے مین جو ہوتا ہے ہجے ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ہجے کرنا آ گیا تو آپ قرآن خود بخود پڑھ سکتے ہیں، کسی استاذ کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی۔ کیوں ضرورت نہیں پڑے گی؟ کیونکہ آپ کو ہجے کرنا آ گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم ہجے کس طریقے سے کریں گے، چلیے ہم ہجے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے آپ کو نون کو لینا ہے، ٹھیک ہے؟ نون زبر نا، ٹھیک ہے؟ آپ کو نون زبر نا نہیں کہنا ہے، ٹھیک ہے؟ یا نو جو بھی ہے نہیں کہنا ہے، آپ کو نون زبر نا کہنا ہے، ٹھیک ہے؟ زا زبر زا، لام زبر لا، ٹھیک ہے؟ اب ہوتا کیا ہے کہ ہم ایک لائن سے سب کو ہجے کر دیتے ہیں، جیسے نون زبر نا، زا زبر زا، لام زبر لا، ٹھیک ہے؟ تو ایسے ہمیں سمجھ میں کیسے آئے گا کہ مطلب کیا ہوا، اس کا مطلب ہم سمجھیں گے کیسے؟ تو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے نون زبر نا اور زا زبر زا، کیا کہیں گے؟ نون زبر نا، نا ہو گیا، اب زا زبر زا، نزا، لام زبر لا، نزا لا، آپ کو ذرا سے بھی نہیں کھینچنا ہے، نزا لا، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے آگے بڑھتے ہوئے خا زبر خا، لام زبر لا، قاف زبر قا، اس میں دو حروف مستعلیہ ہیں، خا اور قاف، تو دونوں کو موٹا پڑا جائے گا، خا زبر خا، لام زبر لا، قاف زبر قا، خالقا، ٹھیک ہے؟ یہ ہو گیا خالقا۔ اب پھر آگے بڑھتے ہوئے صاد زبر صا، یہ بھی حروف مستعلیہ ہے، دال زبر دا، قاف زبر قا، صاد قا، قاف بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو حروف مستعلیہ ہوتا ہے نا، وہ ہر حالت میں پر پڑھا جاتا ہے، مطلب موٹا پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو ہر حالت میں موٹا کرنا ہے آپ کو، چاہے اس پر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، یا وہ ساکین ہی کیوں نہ ہو، اس کو موٹا ہی پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ وقفہ کی حالت میں، وصل کی حالت میں، فصل کی حالت میں، جس طرح آپ پڑھیں گے آپ کو موٹا ہی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے آگے پڑھتے ہیں۔ یہاں پہ کوئی بھی حرف حروف مستعلیہ نہیں ہے، تو آپ کو خیال رکھنا ہے یا زبر یا، دال زبر دا، کاف زبر کا، اس کاف اور اس کاف میں آپ کو فرق کرنی ہے۔ یہ ہے قاف، جس پر نقطہ ہے اس کو کہتے ہیں قاف، اور جس پر نقطہ نہیں ہے بلکہ یا کی شکل میں اس کے بیچ میں جو بنا رہتا ہے، کاف کے بیچ میں، اصل میں یہ لام کے شکل کا ہے، لام بنا ہے اور اس کے بیچ میں یا
بنا دیا گیا ہے، یہ اس کی اصل پہچان ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چھوٹا کاف، ہم اس کو اپنے زبان میں چھوٹا کاف بھی کہتے ہیں۔ تو چھوٹا کاف کو ہم کس طریقے سے پڑھیں گے؟ کاف، ٹھیک ہے، اور بڑے کاف کو قاف، جس پر نقطہ ہوگا وہ بڑا قاف ہے تو اس کو قاف پڑھیں گے، اور جو جس پر نقطہ نہیں ہے یا ہے اس کے بیچ میں، یا کبھی کبھی یا نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو کاف پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یا زبر یا، دال زبر دا، کاف زبر کا، یا دا کا، ٹھیک ہے۔ با زبر با، لام زبر لا، بالا، غین زبر غا، بالا غا۔ ہمیشہ یاد رکھنا دو حرف ہو جائے تو دونوں حرف کو ملا لینے کا۔ با زبر با، لام زبر لا، بالا، غین زبر غا، بالا غا۔ غین موٹا اسی لیے پڑھا جا رہا ہے کیونکہ حروف مستعلیہ ہے، ٹھیک ہے۔ طا زبر طا، حروف مستعلیہ ہے۔ با زبر با، عین زبر ع، طا با ع، عین حروف مستعلیہ نہیں ہے اسی لیے اس کو موٹا نہیں پڑھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن عین کو گاڑھا پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ طا با ع، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ جیم زبر جا، عین زبر ع، لام زبر لا، جا ع لا، جیم زبر جا، عین زبر ع، لام زبر لا، جا ع لا، ٹھیک ہے۔ فا زبر فا، عین زبر ع، لام زبر لا، فا ع لا، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے آپ ہجے کریں۔ فا زبر فا، عین زبر ع، فا ع، لام زبر لا، فا ع لا، ٹھیک ہے۔ اب یہ سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جیم جو ہے، یہ جیم اور یہ عین اصل میں یہ دونوں میں تھوڑا تھوڑا ڈفرینس ہے، ٹھیک ہے۔ جیم کا جو اوپر والا سوسا جو بنا ہوا ہے راؤنڈ والا وہ تھوڑا لمبا ہوتا ہے، اور عین میں یہی دونوں میں فرق، بس تھوڑا مختصر فرق ہے۔ عین کا چھوٹا ہوتا ہے اور جیم کا جو ہوتا ہے تھوڑا بڑا سوسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا خاص خیال رکھیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ نون زبر نا، ضا زبر ضا، نا ضا، را زبر را، نا ضا را۔ را کو بھی موٹا پڑھا جائے گا، حروف مستعلیہ میں سے نہیں ہے، لیکن را ہمیشہ تو پر نہیں ہوگا، لیکن زبر جب بھی آئے گا تو پر پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ آپ چھوٹے ہیں یا پھر نئے ہیں، عمر کے مطلب پڑھانے کے اعتبار سے آپ نئے ہیں، ٹھیک ہے، آپ بچے ہیں، اسی لیے آپ کو ہم چھوٹے ہی کہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ چھوٹے ہیں اسی لیے آپ کو تھوڑا تھوڑا سمجھایا جائے گا۔ آگے جتنا بڑھتے جائیں گے آپ کو سارے مخارج کے بارے میں بتا دیا جائے گا، کیونکہ را پر ہونے کی بہت سی صورتیں ہیں اور را باریک ہونے کی بہت سی صورتیں ہیں، آپ کو آگاہ کر دیا جائے گا۔ جس طریقے سے آپ آگے بڑھتے جائیں گے اس طریقے سے آپ کو آگاہ کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ چلیے ہم اپنی ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہوئے آگے پڑھتے ہیں۔ زال زبر را، را کاف زبر کا، را زبر را، را کا را۔ اسی طریقے سے کاف زبر کا، سین زبر سا، با زبر با، کا سا با، ٹھیک ہے۔ کا سبا، ٹھیک ہے، کا سبا، کا سبا، کا سابا، یہ سب بالکل نہیں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو سیدھا پڑھنا ہے۔ کا سا با، کا سا با، الگ الگ۔ حمزہ زیر ای، با زیر بی، لام زیر لی، ای بی لی، ٹھیک ہے، ذرا سا بھی نہیں کھینچنا ہے کہیں بھی۔ کھینچنے والا جب وقت آئے گا تو آپ کو بتا دیا جائے گا کہ کیسے کس طریقے سے کھینچا جائے گا، کہاں پر، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے اب پیش کا ذکر آ گیا ہے۔ را پیش رو، پیش بھی آئے گا را پر تو پر پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ را پیش رو، سین پیش سو، آپ کو پیش نہیں پڑھنی ہے، پیش بڑی شین سے پیش ہے، ٹھیک ہے، تو پیش پڑھنی ہے۔ ہر مخارج کا خاص خیال رکھنا ہے آپ کو۔ لام پیش لو، روسو لو، ٹھیک ہے۔ صاد پیش سو، ح پیش حو، فا پیش فو، سوحو فو۔ اب آپ ہجے جب نئے نئے رہیں گے تو آپ کو ہجے اس طریقے سے کرنی ہے۔ صاد پیش سو، ح پیش حو، سوحو، فا پیش فو، سوحو فو،
सा, अब यहाँ आगे आ जाए, सा पेश सु, लाम पेश लू, सा पेश सु लू सु, ठीक है। सीन पेश सु, दाल पेश दू, ठीक है। फिर सीन पेश सु, सूदू सु। आपको आराम आराम से ही चलना है, ज़्यादा स्पीड में नहीं भागना है। ज़्यादा स्पीड में भागेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, हा पेश हु, बड़ी हा है तो आपको सीने की जानिब से थोड़ी ताकत लगानी है। इसका मखरज है दरमियान हल्क। शुरू हल्क से हमज़ा हा अदा होता है और दरमियान यानी बीच हल्क से आइन हा अदा होता है, ठीक है। तो आपको थोड़ी सीने की जानिब से थोड़ी ताकत लगानी है, खुद ब खुद अदा हो जाएगा। हा पेश हु, रा पेश रू, मीम पेश मु, हु रू मु, रा पेश रू, बा पेश बू, रा पेश रू, बा पेश बू, आइन पेश ऊ, रू बू ऊ, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हा ज़बर हा, मीम ज़ेर मी, दाल ज़बर दा, हमीदा, ठीक है। हमीदा। खा हुरूफ मुस्तालिया में से, तो खा को मोटा पढ़ेंगे। खा ज़बर खा, ता ज़ेर ती, फ़ा ज़बर फ़ा, खा ती फ़ा, ठीक है। खा ज़बर खा, ता ज़ेर ती, ये भी हुरूफ मुस्तालिया में से हमेशा मोटा पढ़ा जाएगा, ता के नीचे ज़ेर ही क्यों ना हो, ठीक है। खा ती फ़ा, ठीक है। मीम ज़बर मा, लाम ज़ेर ली, काफ ज़ेर की, मली की, ठीक है। मली की, मली की। ता ज़बर ता, ज़ा ज़ेर ज़ी, दाल ज़ेर दी, ता जी दी, ता जी दी नहीं कहना है क्योंकि वो ज़ा है, ठीक है। अब यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि हम पढ़ें किसको पहले, ठीक है। क्योंकि जीम पहले पढ़ रहे हैं तो नहीं समझ में आ रहा है, ता पहले पढ़ रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा है, मतलब दोनों एक ऊपर नीचे लिखा हुआ है तो हम समझेंगे कैसे। तो समझना इस तरीके से है, जब भी कोई ऊपर लिखा हुआ हो तो सबसे पहले ऊपर वाले को पढ़ेंगे आप। ता ज़बर ता, जीम ज़ेर जी, दाल पेश दू, ता जी दू, ठीक है। ता जी दू, या ज़बर या, लाम ज़ेर ली या ली, जीम पेश जू या ली जू, ठीक है। हम अपनी वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, फिर आपको पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। इंशाअल्लाह इसके आगे कल आपको पढ़ाया जाएगा और मैं कोशिश करता हूँ आपको बेहतर से बेहतर पढ़ाने के लिए। आप भी कोशिश करें कि हमारे चैनल से जुड़ें और रब्ता करें और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में जानकारी दें और शेयर कर दिया करें और कमेंट भी कर दिया करें। जो ना समझ में आए पूछा करें, पूछने से आपको जल्द अज जल्द समझ में आएगा और ज़्यादा मज़ा आएगा जब आप सवाल करेंगे। व्हाट्सएप नंबर भी मेरे वीडियो पे है, आप वहाँ से निकाल सकते हैं। व्हाट्सएप पे भी आप सवाल कर